مہرو زین کا گھر اپنے نام لگوانے کے لیے اگلا پلان بنائے گی، لیکن اس بار وہ پکڑی جائے گی۔ سلمان مہرو سے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے کہ فرحہ میم کو پتہ چل جائے کہ تمہاری پریگننسی ختم ہو چکی ہے، تمہیں جلد سے جلد زین کا گھر اپنے نام لگوانا ہوگا۔ مہرو کو اگرچہ یہ کام کافی مشکل لگ رہا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتی ہے اور زین کو جال میں پھنسانے کے لیے کہتی ہے کہ زین، میں تمہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ جس پہ زین کہتا ہے کہ مہرو، تم جو مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، جس پہ مہرو کہے گی کہ دیکھ لو زین، اپنے وعدے سے مکر نہ جانا، جبکہ زین فیصلہ کرتا ہے کہ مہرو جو مانگے گی میں اسے دوں گا، کیونکہ زین کو تو ہونے والے بچے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ تبھی مہرو اپنا اگلا جال پھینکتی ہے اور زین سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں اس خوشی کے لیے یہ گھر تم میرے نام کر دو۔ زین مہرو کی یہ بات سن کے تھوڑی دیر پریشان ہوتا ہے تو مہرو کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نہیں دے سکو گے۔ تو زین مہرو کا ہاتھ پکڑے گا اور فوراً اپنی موم کے پاس پہنچ جائے گا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ موم، آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے انکار نہیں کرنا، پلیز پلیز پلیز۔ فرحہ حیرت سے زین کو دیکھتی ہے کہ آخر زین ایسا کیا مانگنے والا ہے کہ پہلے سے تمہید باندھ رہا ہے، کیونکہ زین تو اپنی ماں سے کبھی بھی کچھ بھی مانگ لیتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ ہر حال فرحہ زین سے کہتی ہے کہ تمہیں جو چاہیے تمہیں مل جائے گا، کہو تو صحیح، جس پر زین فائنلی فرحہ سے کہتا ہے کہ موم، دراصل مہرو کو یہ گھر چاہیے، پلیز آپ یہ گھر مہرو کے نام کر دیں۔ اب یہاں پر فرحہ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اور زین سے کہتی ہے یہ گھر، آر یو ان یور سینسز؟ تو یہاں پر زین کو وہی دورہ پڑ جائے گا جو یہ سوچ کے ہمیشہ پڑتا ہے کہ اگر مہرو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا، اور اب تو مہرو اکیلی نہیں، اس کے پاس زین کا ہونے والا بچہ بھی ہے۔ زین چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینکنا، غصہ کرنا شروع کر دے گا۔ فرحہ کے لیے زین کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور فرحہ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ساری پٹی دراصل مہرو کی ہی پڑھائی ہوئی ہے۔ اتنا کچھ لوٹنے کے بعد بھی اس لڑکی کا دل نہیں بھرا، اب ہم سے یہ گھر بھی چھیننا چاہتی ہے۔ فرحہ صرف زین کو ریلیکس کرنے کے لیے اسے کہے گی کہ ٹھیک ہے زین، ٹھیک ہے، تم غصہ نہ کرو، جو تم چاہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ مہرو کو یہ گھر چاہیے نا، میں یہ گھر مہرو کو دینے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میری بھی ایک شرط ہے۔ جس پہ مہرو تو بہت خوش ہو جائے گی اور زین بھی غصہ ختم کر دے گا، لیکن فرحہ کی شرط سن کے مہرو کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جائے گی۔ فرحہ کہے گی کہ مہرو کو بس ایک بار جا کے میری ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا ہوگا، ایک دفعہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تمہارا ہونے والا بچہ بالکل صحت مند ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جائے کہ ڈیلیوری کی ڈیٹ کون سی ہے، تو جس دن وہ بچہ ڈیلیور ہوگا اسی دن یہ گھر میں مہرو کے نام کر دوں گی۔ زین تو فوراً راضی ہو جائے گا، اپنی ماں کو گلے لگائے گا، تھینک یو بولے گا، لیکن اب بیچاری مہرو کا کیا، جس کے پاس کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف مریم کو جب پتہ چلتا ہے کہ زارا اور ہادی کی شادی اب جلدی ہونے والی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ابھی تک تو میں نے ہادی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہی نہیں، اگر زارا اور ہادی کی شادی ہو گئی تو پھر تو ہادی کو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پہلے تو مہرو کو کالز پہ کالز کرتی ہے، لیکن مہرو تو اپنے ہی چکروں میں ہے، تو مریم خود ہی اپنا دماغ لڑاتی ہے۔ اب چونکہ اگلے دن سب گھر والوں کو ہادی کی ماں نے اپنے گھر انوائٹ کیا ہوتا ہے تاکہ زارا اور ہادی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر سکیں، تو گھر میں کھانے پینے کا تمام بندوبست ہادی کی ماں مریم کے ذمہ لگا دیتی ہے۔ مریم کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ آپ فکر ہی نہ کریں، میں ایسی دعوت تیار کروں گی کہ سب لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ اول تو زارا یہاں آئے ہی نہ، اور اگر آئے بھی تو شادی کی ڈیٹ فکس نہ ہو۔ دوسری طرف جب ہادی کی یا شاید اس کی ماں کی جب زارا سے بات ہوتی ہے تو زارا کہتی ہے کہ پھپھو، مریم اکیلے کیسے کھانا تیار کرے گی، ایسا کرتی ہوں کہ میں بھی آ جاتی ہوں، مریم کے ساتھ مل کے کھانا تیار کر لوں گی، ویسے بھی وہ میرا سسرال بعد میں، میری پھپھو کا گھر پہلے ہے۔ اب ہادی اور پھپھو تو یہ سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اگلے دن جب ہادی نے زارا کو لینے جانا ہوتا ہے تو پہلے اسے کال کر کے کہتا ہے کہ زارا تم تیار ہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔
اور پھر ساتھ ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ زارا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، میں تو دن گن رہا ہوں کہ کب تم دلہن بن کے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آؤ گی۔ اب اتفاق سے ہادی اور زارا کی یہ محبت بھری گفتگو مریم بھی سن لیتی ہے، کمرے میں جاتی ہے اور پتہ نہیں ہادی کو کیا کہتی ہے کہ ہادی کو ایمرجنسی میں فون یوں ہی چھوڑ کے باہر بھاگنا پڑتا ہے۔ تو مریم کو پتہ ہوتا ہے کہ فون آن ہے اور زارا فون پر ہے، تو جان بوجھ کے فون کے پاس جا کے کہتی ہے کہ ہادی جلدی کریں، میں کب سے تیار ہوں، آپ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، دیکھیں نا میں نے آپ کا فیورٹ کلر پہنا ہے، دیکھ کر بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اب مریم کی یہ ساری باتیں سن کے زارا تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے مریم اور ہادی کے درمیان۔ زارا کو اتنا غصہ آتا ہے کہ غصے میں فون بند کر دیتی ہے اور ہادی کا انتظار ہی نہیں کرتی، اپنے بھائی ریحان سے کہتی ہے کہ مجھے پھپھو کے گھر ڈراپ کر دو، جبکہ دوسری طرف مریم اس خوش فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ اب تو زارا یقیناً یہاں آئے گی ہی نہیں اور نہ ہی یہ شادی ہوگی، لیکن مریم کے تمام ارمانوں پہ پانی اس وقت پڑتا ہے جب زارا اپنے بھائی ریحان کے ساتھ گھر میں انٹر ہوتی ہے اور آتے ساتھ ہی بس پھپھو سے ملتی ہے، ہادی کا پوچھتی بھی نہیں اور کچن میں کام کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب جب زارا ادھر ادھر کیبن میں چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو مریم زارا کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے اس کے پاس کچن میں پہنچ جاتی ہے اور زارا سے کہتی ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہو زارا، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو زارا، جسے مریم پہ شدید غصہ ہے لیکن ظاہر تو نہیں کرتی، البتہ اتنا ضرور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میری پھپھو کا گھر ہے اور مجھے پتا ہے کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ تو مریم زارا کو بھڑکانے کے لیے کہتی ہے کہ ہاں تمہیں پتا ہوگا، لیکن اب پھپھو نے گھر کی تمام ذمہ داری مجھے دے دی ہے اور میں نے ہر چیز کو اپنے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے۔ زارا کو مریم کی یہ بات سن کے سچ میں بہت غصہ ہوتا ہے، دل بھی بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف جب ہادی کو پتا چلتا ہے کہ زارا خود ہی گھر پہنچ گئی تو فوراً کچن میں آتا ہے اور زارا سے کہتا ہے، ارے میں تمہیں لینے آ رہا تھا نا، تمہیں بھلا ریحان کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ پیچھے کھڑی مریم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہادی زارا سے زیادہ دیر بات کرے، اور پھر اسے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر زارا نے کوئی بات کر دی جو میں نے فون پر زارا کو سنانے کے لیے کی تھی تو ہادی کو پتا چل جائے گا کہ میں کس نیچر کی انسان ہوں اور ہادی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ تبھی مریم ایک بار پھر زارا کو جلانے کے لیے اپنا اگلا پلان فوراً ہی بنا لیتی ہے۔ چائے کی پتیلی سے ڈھکن اتارتے ہوئے یوں شو کراتی ہے جیسے اس کا ہاتھ ڈھکن سے جل گیا ہو، فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ۔ ہادی جو ادھر زارا سے محبت کی گفتگو کرنے میں مصروف تھا، مریم کا شور سن کے فوراً اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کا ہاتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا کرتی ہو تم مریم، ذرا دیکھ بھال کے کام کیا کرو۔ جبکہ زارا، جس کے دل میں پہلے ہی شک کا بیج بویا جا چکا ہے، وہ ہادی کی اس کیئر کو بھی کچھ اور ہی مطلب لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ ہادی میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ ایک طرف اسے میرے ساتھ شادی کی بھی جلدی ہے اور دوسری طرف مریم کے ساتھ بھی محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اچھا، مجھے اب یہ لگ رہا ہے ناظرین کہ جیسا کہ زارا کی سٹیپ موم اپنے بیٹے ریحان کے لیے بھی لڑکی تلاش کرنا چاہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آج جب شادی کی ڈیٹ فائنل ہوگی تو تحریم بھی عدیل کے ساتھ آئے گی اور اسے پہلی نظر میں دیکھتے ساتھ ہی مریم اپنے ریحان کے لیے بہت پسند آئے گی، اور جب تحریم اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی تو مریم سوچے گی کہ ریحان تو ہادی سے بھی زیادہ امیر ہے، اور اگر میں ریحان کے گھر چلی جاتی ہوں تو میرے ٹھاٹ باٹ وہی ہوں گے جو مہرو کے ہیں، تو جناب وہ جو ہادی کی محبت تھی دل میں وہ تو کہیں رفو چکر ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مریم خود ہی زارا کو سب سچ بتا دے کہ میں یہ سب جان بوجھ کے کر رہی تھی، ہادی صرف تم سے محبت کرتا ہے اور اس چال میں مہرو بھی میرے ساتھ شامل تھی۔ تو ویسے یہ میرا خیال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا تحریم اپنے بیٹے ریحان کے لیے مریم کو پسند کرے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔